حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے سگے بھائی کی طرف بھی لوہے سے اشارہ کیا تو جب تک وہ رکھے نہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ مہربان تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے انسان کو نقصان کا خطرہ تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی امت کو سمجھایا اور اس سے بچنے کے احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سگے بھائی کی طرف بھی مذاق میں اسلحہ نہیں تاننا۔ اس دور میں چھری ہوتی تھی، تیر تلوار ہوتے تھے۔ منع کیا کہ سگا بھائی بھی ہے تو مذاق میں بھی ایسا نہیں کرنا۔ جو مذاق میں بھی ایسا کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے فرشتے جب تک وہ اشارہ روکتا نہیں ہے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ انسان، اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے تو ایسا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو جھٹکا دے، شیطان اس کے ہاتھ سے کھینچے اور وہ اس کے بھائی کو لگ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب تیر کرے، اس دور میں تیر تھا، انسان ویسے تیر کرتا ہے، مارتا نہیں ہے، لیکن شیطان جب جھٹکا دے گا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور آج کل تو اسلحہ ہے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اسلحہ میں بندہ دوسرے کو تانتا ہے تو انگل ہلکی سی شیطان نے جھٹکا دیا، جنات نے جھٹکا دیا، اگلے کو لگ گئی۔ یہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ابھی سوات میں چند ماہ پہلے کی بات ہے، نوجوان لڑکا اپنی مووی بنانے لگا۔ بھائی تو خالی پسٹل کی مووی بنا، کسی کو کیا پتا، لیکن اس نے ایسے رکھی مووی بنانے کے لیے، وہ انگل چل گئی، وہ ادھر ہی مر گیا۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہوا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ 17 سال بچے کی عمر تھی۔ یا اسی طرح گھر میں اسلحہ رکھنے والے اسلحہ کی احتیاط کو خود بھی نہیں سیکھتے، بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ اسلحہ کی صفائی کر رہے ہوں گے اور وہ کسی گولی چل جاتی ہے، بچے کو لگ جاتی ہے، بھائی کو لگ جاتی ہے، کبھی غلطی سے اپنے آپ کو لگ جاتی ہے۔ اسلحہ جس لوگوں نے گھر میں رکھنا ہے تو کم از کم اس کے چلانے کا احتیاط کا طریقہ سیکھ کے رکھے۔ گن کسی سے پکڑنی ہے تو گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ سیکھیں، عورتوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو منع کر دیں کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ان سے دور رکھیں، اونچی جگہ رکھیں۔ لیکن جو بڑے ہیں تو ان کو بندہ سکھا دیتا ہے۔ اسلحہ پکڑنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اسلحہ پکڑے تو اس کا رخ آسمان کی طرف ہو یا زمین کی طرف ہو۔ پکڑنے کے بعد چیک کرے کہ اس کو لاک ہے یا نہیں، اور اگر اپنے لے کے چلنا ہے تو پھر اس کو لاک کر دے۔ ہر گن میں لاک موجود ہوتا ہے، بعض گنوں میں لاک موجود ہے، اور اگر لاک نہیں کرنا تو پھر اس کو خالی کر دے، اور خالی کرنے کے بعد میگزین اتارنے کے بعد ایک دفعہ بلٹ بھی مارا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ گن خالی ہو گئی۔ اور اسی طرح جب گن کی صفائی کرتے ہیں تو پہلے اس کو فل خالی کر دیں، 1-2 دفعہ ہوائی فائر کر دیں، جب تسلی ہو کہ مکمل خالی ہو گئی ہے پھر نیچے رکھ کے صفائی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بھائی باپ کوئی بندہ بیٹھ کر بیچ میں گولی کوئی پھنسی ہوتی ہے، مکمل خالی نہیں کیا ہوتا، صفائی کے دوران وہ چل پڑتی ہے، جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسے لگ گئی۔ تو اسلحہ کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیروں کو پچھلی جانب سے پکڑنے سے منع فرمایا تھا۔ حکم دیا تھا تیر لے کر کہیں جاتے ہو تو نوک کی طرف سے خود پکڑو، تاکہ 5 6 8 10 12 تیر ہیں تو نوک کی طرف سے اگر پکڑو گے تو وہ دوسروں کو نہیں لگیں گے، لیکن دوسری جانب سے پکڑ کے ایسے چلو گے تو چلتے وہ نوک کسی کو چبھ سکتی ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور تلوار کو ننگی دوسرے کو پکڑانے سے منع کیا۔ تلوار کپڑے میں ہو، نیام میں ہو، پھر دوسروں کو پکڑاؤ۔ بے امر مجبوری اگر ننگی کسی کو پکڑانی بھی پڑ گئی تو پھر دستے کی جانب سے آرام سے پکڑاؤ، کیونکہ تلوار اگر ہلکے سے بھی چل گئی تو وہ جسم کاٹ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کے علاوہ بھی، جس طرح ہم یہ پن پھینکتے ہیں یا پتھر اس طرح پھینکتے ہیں، اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اس سے شکار بھی نہیں ہوتا، دشمن زخمی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کھیلتے کھیلتے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ ٹیچر نے، استاد نے بچے کو جو شیطانیاں کر رہا تھا یا پڑھ نہیں رہا تھا، پنسل ایسے پھینکی، وہ جا کے ان کی آنکھ میں لگی، آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں لاہور کا واقعہ ہے،
ایک ادارے میں ایسا ہوا، ٹیچر تھی، اس نے پنسل ایسے پھینکی ایک لڑکی کو آنکھ میں لگی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں حدیث میں۔ چھت جس کے پر چار دیواری نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع فرمایا، اس لیے کہ جب چار دیواری نہیں ہے، بسا اوقات انسان نیند میں چل پڑتا ہے اور شیطان چلاتا ہے انسان کو، تو چار دیواری ہوگی تو ٹکر لگے گی، رک جائے گا، لیکن چار دیواری نہیں ہوگی تو گر جائے گا۔ تو یہ مختلف چیزوں کی احتیاط کا امت کو حکم دیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ بھی دوسرے کی طرف تاننے سے منع فرمایا، چاہے سگا بھائی ہو، مذاق میں کیوں نہ ہو، اور سخت ساتھ وعید بھی بیان فرمائی کہ جو ایسا کرے گا فرشتے اس پر لعنت بھیجتے کہ یہ غلط عمل ہے، بے احتیاطی ہے، اس سے اگلے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔